محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کیسے ہیں؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، ہمارے چینل KGN غلام یاسین کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تعلیم کو عام کریں۔ کوئی سوال ہو تو سوال ضرور کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ حضرات، ما قبل ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے اسم کی تقسیم جو ہے مذکر مؤنث کی جانب کی گئی تھی، اس کو ہم نے پڑھا۔ مذکر کی تعریف کیا ہے، مؤنث کی تعریف کیا ہے؟ مذکر مؤنث کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، مؤنث مذکر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث نہیں ہو، علامت تانیث نہیں ہو۔ مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو، تو جس میں علامت تانیث ہوگی وہ مؤنث کہلائے گا، جس میں علامت تانیث نہیں ہوگی وہ مذکر کہلائے گا۔ علامت تانیث ہیں 4۔ تا ملفوظہ، یعنی تا دکھتی ہے، اس میں ملفوظہ لفظوں میں تا ہوتی ہے، جیسے طلحتو، اور یہ ہوتی ہے تا مقدرہ، دکھتی نہیں ہے، محذوف ہوتی ہے، حذف ہوتی ہے، دکھتی نہیں ہے، مقدر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اسے جو ہے مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ پھر تا ملفوظہ لفظوں میں ہوگی، تا مقدرہ لفظوں میں نہیں ہوگی۔ الف مکسورہ یہ بھی جو ہے مؤنث کی علامت ہے، جیسے حبلا۔ الف ممدودہ یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، جیسے ہمراو۔ اور تا مقدرہ کی مثال ہے ارزن، زمین، تو یہ مؤنث سے سماعی ہے۔ اردتن تھا، اریدتن کی دلیل کے ساتھ اس کی تصغیر اریدتن ہے، اس لیے کہ تصغیر اسماء کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ اب مؤنث کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہے مؤنث حقیقی اور دوسرا مؤنث لفظی۔ حقیقی وہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہوگا، کوئی جاندار مذکر ہوگا، جیسے رجلن کو اس کے مقابلے میں ہے امراتن ہے، یعنی امراتن کے اس کے مقابلے میں رجلن ہے، اور ناقتن مطلب اونٹنی، اس کے مقابلے میں جملن یعنی اونٹ ہے۔ تو یہ مؤنث لفظی حقیقی کو سمجھیے کہ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہوگا، اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہوگا، جیسے ظلمتن قوتن۔ ظلمتن معنی اندھیری، اندھیری کے مقابلے میں جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں کہ اس کے مقابلے کوئی مذکر ہوتا ہو۔ قوتن طاقت، تو یہ مؤنث لفظی کہلائے گا، مؤنث حقیقی نہیں۔ پھر اسم کی تقسیم کی گئی ہے واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے۔ واحد وہ کہلائے گا واحد کی تعریف، اور تثنیہ کی تعریف اور جمع کی تعریف، اس کو سمجھیے۔ واحد وہ کہ دلالت کرے گا ایک فرد پر، جیسے رجلن ایک ہی فرد کو بتلائے گا، ایک ہی چیز کو بتلائے گا۔ اور تثنیہ وہ ہے کہ دلالت کرے گا 2 چیز پر، ایک ہی طرح کی سیم بالکل 2 چیزوں کو بتائے گا، وہ تثنیہ ہے۔ اور جمع وہ ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزوں کو، سیم چیزوں کو کئی ساری 2 سے زائد کو بتلائے گا، وہ جمع ہے۔ اچھا، تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ کب تثنیہ کا معنی لگے گا؟ تثنیہ کا معنی تب لگے گا جب اس کے واحد میں، اس کے واحد والے لفظ میں کیا کیا گیا ہو؟ الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا دیا گیا، اور جیسے رجلان رجلین، اس میں کیا کیا گیا؟ رجلن تھا، الف لگایا، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگایا، رجلانی بن گیا۔ اور دوسرے میں یا ما قبل مفتوح لگایا اور نون مکسور لگا دیا، رجلینی بن گیا ہے۔ رجلانی رجلینی، یہ دونوں تثنیہ ہیں، بس فرق یہ ہے کہ رجلانی جو ہے رفعی حالت میں ہے، رجلینی نصبی جری حالت کا تثنیہ ہے۔ مجموع جمع آ گیا۔ جمع بھائی جمع کا معنی کب ہوگا؟ 2 سے زائد کا معنی کب ہوگا؟ کہ اس کے واحد میں کوئی نہ کوئی تغیر کیا گیا ہوگا، ایسا تغیر ہوگا کہ وہ جمع پر دلالت کرے گا۔ کوئی بھی تغیر ہو، تبدل ہو، تبدیلی ہوگی، یا تو لفظاً تبدیلی ہوگی، جیسے رجلن، یہ رجلن میں تبدیلی کی گئی، رجالن بنا دیا گیا، جمع بن گیا ہے، بہت سے مرد۔ تقدیراً کی مثال لے لیجئے، فلکن یعنی کشتی، اس کا واحد بھی فلکن ہے، جمع بھی فلکن ہے، جمع بھی فلکن ہے۔ تو واحد جو فلکن ہے وہ قفلن کے وزن پر ہے، اور اس کے جمع جو فلکن ہے وہ اسدن کے وزن پر ہے۔ اسدن، اسدن معنی بہت شیر ہوتا ہے نا، تو فلکن جو جمع اسدن کے وزن پر ہے تو فلکن کا ترجمہ ہوگا بہت ساری کشتیاں، اور جو فلکن جو ہے قفلن کے وزن پر مانا گیا وہ جو ہے اس کا معنی ہوگا ایک کشتی۔ تو اس میں جو ہے تقدیری تغیر کہا جائے گا، پوشیدہ طور پر تغیر تبدل کیا گیا اس میں، اور جو ہے تو پتہ یہ چلا کہ جمع وہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کیا جائے گا، یا تو لفظاً یا تقدیراً۔ تو رجالن میں لفظاً تغیر ہے،
اور فرقن میں تقدیراً تغیر ہے۔ حضرات ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تعلیم کو عام کریں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔